اچھا میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ ذرا اپنے ملک کی ہسٹری کے آئینے کے اندر انہیں دیکھا کریں. یہ ہر ملک کی کہانی ہے کہ خواص اگر سدھر جائیں تو امت سدھر جاتی ہے, خواص اگر بگڑ جائیں تو امت بگڑ جاتی ہے, قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. مثال دوں, مثلا انقلاب اسلامی آیا, خمینی صاحب جب پیرس سے اڑے اور ایران پہنچے تو اس جہاز میں جتنے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ خواص تھے. لیکن ضروری نہیں کہ 40-50 سال کے اس انقلابی عرصے میں جتنے خواص تھے وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہوں. کتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں, مثلا رفسنجانی صاحب میں, رہبر معظم میں, یا کئی ایسے خواص سے خود سابقہ جو ایرانی صدر گزرے. یعنی یہ جنگیں جو سب سے زیادہ جو انقلاب اسلامی کو نقصان پہنچایا وہ خواص نے پہنچایا, کیونکہ لیڈر جب مر جاتا ہے خواص اس کے نظریے کو لے کر چلتے ہیں. اب جب یہ چلتے ہیں تو ان کی ذاتی خواہشیں, ان کی ذاتی امنگیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں, پھر وہ اس پٹری سے اور پیٹرن سے ہٹ جاتے ہیں. اور کیونکہ عوام خواص کو مانتی ہے, مثلا کوئی حد سے زیادہ سپورٹر ہے امیر المومنین کا, اور یہ نہیں کہ صرف امیر المومنین کے سپورٹرز ہیں, امر یاس کے بھی ہوں گے, حجاج کے بھی ہوں گے, امیر شام کے بھی ہوں گے. یعنی ایک ایک صحابی جو آپ کو نبی کے بعد نظر آتا ہے اس کے کئی سپورٹر ملتے ہیں, کیونکہ یہ خواص ہیں. آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ جتنے اصحاب تھے مثلا جو خواص الاصحاب ہیں, کیونکہ ہم تو عام صحابی کی تو بات نہیں کرتے. شیعوں کا جو اختلاف پایا جاتا ہے شخصیات کے اعتبار سے, وہ بڑے بڑے نام ہیں, وہ خواص ہیں, رشتہ داریاں کی گئی ہیں, عام نہیں ہیں. اور ہر زمانے کے خواص الگ تھے, آپ ان کی ہسٹریز پڑھ لیں. رسول خدا کے جانے کے بعد والے خواص, امیر المومنین کی حکومت میں زبیر من الخواص امیر المومنین ہے کہ جب مولا کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو زبیر دفاع کرتا ہے. طلحہ خواص میں سے آئے, ابن عباس خواص میں سے آئے, مالک اشتر خواص میں سے آئے. جس کو جنگ صفین کے فیصلے کی ڈیوٹی دی گئی تھی جو قاضی صاحب تھے وہ خواص میں سے تھے, کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں. غلطی جب خواص کرتے ہیں عوام کو, اور بصیرت اگر عوام میں نہ ہو تو عوام غلط راستے پہ چلی جاتی ہے, اور تکلیف کسی اٹھانی پڑتی ہے؟ امام کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پھر امام حسن کے زمانے عبید اللہ ابن عباس, کہ کوئی عام نہیں ہے, ابن عباس کا سگا بھائی ہے, جو ہزاروں درہموں کے عوض امام حسن کے لشکر کی ایک بڑی تعداد کی تاریخ میں شاید 10,000 لشکری امام کے لے کر کوئی لاکھوں درہموں کے لالچ میں امیر شام کے لشکر میں چلا گیا. پھر آئیے امام حسین کے زمانے میں, جناب مختار کا ڈرامہ سب نے دیکھا ہوگا. یہ توابین کون تھے؟ یہ خواص میں سے ہیں. عانی بن عروہ کون ہے؟ خواص میں سے ہیں. حبیب بن مظاہر کون ہے؟ خواص میں سے ہیں. لیکن کچھ ایسے خواص تھے جو بیٹھے رہے. آپ مشہد جائیں گے, قبر ہے خواجہ ربیع, یہ من الخواص تھا. 100 سال سے زیادہ اس بندے نے زندگی گزاری ہے. کچھ ایسے خواص تھے جن کو بتایا گیا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے, انہوں نے کہا ہمیں بہت افسوس ہوا کہ فرزند رسول کو شہید کیا گیا. بس کچھ ایسے خواص تھے حبیب ابن مظاہر جیسے, جن کو پتا چلا کہ امام حسین کربلا میں آیا ہے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے میدان کربلا میں پہنچے. حسان ابن ثابت صحابی رسول ہیں. کاتب غدیر ہے جس نے حدیث غدیر کو لکھا ہے. زبیر بول اٹھا, ابو ذر بول اٹھا, سلمان بول اٹھا, اور جس نے لکھی ہے جو شاعر ہے, جو لکھنے والا ہے, اور جب اس سے امیر المومنین نے پوچھا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی. تو کون سے خواص, جب تک ہمیں خواص کی پہچان ہے. ہر امام کے زمانے میں خواص تھے. چھٹے امام کے زمانے میں, چوتھے امام کے زمانے میں, کربلا کے بعد جو زیدیہ فرقہ نکلا, کئی ایسے خواص تھے جو ان خواص کی وجہ سے, یعنی چوتھے امام کی شہادت کے بعد جو خواص اس امام کو مانتے تھے, تو ظاہر لوگ اصحاب امام سے آ کے پوچھتے تھے کہ واقعا امام زین العابدین کا نمائندہ کون ہے؟ تو کچھ خواص لے کر جناب زید ہیں, تو امت کا ایک بڑا طبقہ جناب زید کو امام ماننے لگا. پھر چھٹے امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ, ساتویں امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ, جنہوں نے آٹھویں امام کی مثلا امامت کو نہیں مانا. چھٹے امام کے بعد جناب اسماعیل کے ماننے والے, جن کو اسماعیلیہ یا آخانی آپ بولتے ہیں. یہ عوام ایسے نہیں گئی, کچھ خواص سے جنہوں نے دوسرے کی طرف رجوع کیا, اور عوام کا ایک خاص طبقہ جو اس خواص کو مانتا تھا اس طبقے کے پیچھے لگ گیا. سب سے زیادہ مظلومیت جس امام کو غریب الغربا بولا گیا وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اتنے خواص. صلی اللہ علیہ وسلم.
جن کو وکلا بولا جاتا ہے، جو امام موسیٰ کاظم کے جتنے وکیل تھے، حد اکثریت انہوں نے امام رضا کو امام نہیں مانا تھا، وہ غربت امام رضا الگ ہے۔ یہی فیض کیا آپ کے نویں امام نے، امام جواد علیہ السلام نے، کہ جب امام رضا اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور شہادت واقع ہوتی ہے طوس میں، اور بیٹے موجود ہیں مدینے میں، وہ اعجاز امامت سے آ کے جنازہ پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مدینے میں امام رضا کے گھر میں آہو بکا غلغلہ گریا، اس گریے کے درمیان ایک امام کا نزدیک ترین صحابی جو مدینے میں من الخواص تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کاشیو گریا تو اپنی جگہ، رونا تو اپنی جگہ، ہمیں پتا ہے کہ امام رضا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ بتاؤ امام رضا کے جانے کے بعد امام کون بنے گا؟ کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نام ہے امام جواد کا۔ اور کہنے لگا کہ امام کیسے مانے، کیونکہ ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تاریخ تشیع اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جو جب امامت پہ پہنچے تو عمر بھی سب سے زیادہ کم تھی، اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جب شہید بھی ہوئے تو سب سے جوان تھے، 25 سال کی ایج میں شہید ہوئے، 7 سال میں امامت ملی، 25 سال میں شہادت ملی۔ تو اس نے کہا کہ ہم کیسے امام مانے 7 سال، یہ ان کے لیے ایک پہلا مقام تھا۔ دیکھیے خدا بھی مختلف زمانوں میں مختلف امتحان لیتا ہے، جس طرح چھانٹی کے اندر چیز کو چھانٹا جاتا ہے، اسی طرح مومنین کو چھانٹا جاتا ہے کہ کون ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، کون ہیں جو امام شناس ہیں۔ تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، مولا 7 سال کے ہیں لہٰذا ابھی تو امام نہیں بن سکتے، ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے، یہ ہماری اقتدا کیسے کروائیں گے، یہ تو 7 سال کے بچے ہیں۔ تو کہا دوسرا سولوشن یہ ہے، کیونکہ بیٹا ایک ہی ہے، امامت اب کہاں جائے، تو لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں، ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ بالغ ہو جائے، اور جب تک کہ امام بالغ ہوتے ہیں ان کا کسی کو نائب بنا دیتے ہیں، تب تک قوم کو وہ ہینڈل کریں گے۔ یہ بھی من الخواص تھا۔ راوی کہتا ہے امام رضا کا ایک دوسرا صحابی تھا جو جوش میں آیا، جو جلال میں آیا، اس نے اس امام کے صحابی کو گریباں سے پکڑا اور اس قدر دبایا کہ اس کی سانس بند ہونے والی تھی۔ اس نے کہا بندے خدا میری سانس اکھڑ رہی ہے۔ اس نے کہا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ امام 7 سال کا ہو تو وہ امام نہیں ہوتا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عیسیٰ ابھی ماں کی گود میں تھے، کہا قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بچپن میں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں۔ کیا تم نے حضرت یحییٰ کے لیے نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے سبیہ، لفظ سبی استعمال کرتا ہے کہ تب وہ بچے تھے اللہ نے کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ کہ امام بچہ بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام جوان بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام بوڑھا بھی ہو جائے تو امام ہوتا ہے۔ مسئلہ امامت سے ہے یا علم امامت سے ہے؟ اس وقت امام کو بٹھایا اور کہا جو سوال کرنا ہے فرزند رضا سے سوال کرو۔ یہ سوال کرتے گئے اور 7 سال کا بچہ جواب دیتا گیا۔